بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سبق نمبر 71 ہے اور آج ہم حج قران پڑھ رہے ہیں۔ حج قران کسے کہتے ہیں اور اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، اس سے متعلق آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر حاجی اپنے ملک سے چلے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ میں حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کرنا چاہتا ہوں، اور ایک ہی احرام دونوں کے لیے وہ ایئرپورٹ سے باندھ کر جہاز میں بیٹھ جائے یا میقات سے پہلے دونوں کی نیت کر لے کہ دونوں کام میں کروں گا، تو اس حاجی صاحب کا نام ہو جائے گا قارن، یعنی یہ حج قران کرنے والا ہے، یعنی عمرہ اور حج کو ملانے والا ہے۔ تو ہوتا ہے ایسے کہ حج اور عمرہ ساتھ ساتھ کر کے آ جاتے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں جو صرف حج کرتے ہیں اور حج ہی کی نیت سے چاہتے ہیں اور افعال حج کرتے ہیں، اس دوران عمرہ نہیں کرتے۔ عمرہ کے 3 افعال جو ہوتے ہیں، 4 افعال اور خاص طور پہ 3 افعال، یعنی طواف، سعی اور حلق اور شروع میں احرام، یہ وہ الگ سے نہیں کرتے بلکہ وہ حج کر کے آ جاتے ہیں، حج کے افعال کرتے ہیں۔ تو اس کو حج افراد کہتے ہیں، اور یہ بندہ جو ہوتا ہے اس کو مفرد کہتے ہیں کہ اس نے اکیلا حج کیا ہے، عمرہ نہیں کیا۔ اور بعض ہوتے ہیں جو حج اور عمرہ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ عمرہ پہلے کر لیا اور اس کا احرام کھول دیا، اس کے بعد پھر وہیں پہ مقیم رہا حرم کے اندر، اور پھر اس کے بعد حج کے ایام میں دوبارہ حج کا احرام وہاں سے باندھ دیا۔ تو اس کو تمتع کہتے ہیں، اور یہ حج تمتع ہے، اور اس کو متمتع کہتے ہیں کہ اس نے فائدہ حاصل کیا ایک ہی سفر سے دو اعمال کا، لیکن یہ کہ اس نے آگے پیچھے کیا اور درمیان میں وقفہ کیا ہے۔ جبکہ ایک ہی احرام کے اندر ایک ہی احرام باندھا ہوا ہو اور اسی کے اندر بندہ پہلے عمرہ کے افعال کرے، اس کے بعد پھر دوبارہ حج کے افعال کرے ملا کر ایک ہی احرام کے اندر، تو اس کو کہتے ہیں ملانا، اور اسی کو کہتے ہیں قران۔ تو قران کا معنی ہوا ملانا۔ تو یہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یاد رکھیں، حج قران جو ہے وہ افضل ہے باقی حج افراد سے اور اس طریقے سے حج تمتع سے، کیونکہ حج قران میں محنت ہے کہ ایک ہی احرام کے اندر کافی دیر تک رہے گا۔ حج تمتع کے اندر تو احرام کھول دیتا ہے عمرے کا اور حج کا دوبارہ باندھتا ہے، اور حج افراد میں تو عمرے کرنا ہی نہیں پڑتا۔ تو اس لیے سب سے زیادہ افضل احناف کے نزدیک وہ حج قران ہوا۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کر دیتے ہیں اس کو، باب القران۔ تو قران یہ باب یعنی حج قران سے متعلق ہے، اور مفہوم اس کا آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ القران افضل عندنا من التمتع والافراد۔ صاحب قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عندنا یعنی احناف کے نزدیک قران، حج قران افضل ہے حج تمتع سے اور حج افراد سے۔ اسی لیکچر کے شروع میں جن کی تعریفیں آپ کے سامنے آ گئی، یعنی یہ مراد ہے یہاں پہ اس جملے سے کہ القران افضل من التمتع والافراد، کہ یعنی الگ الگ حج کرنا پھر الگ عمرہ کرنا، اس سے افضل ہے کہ ایک ہی احرام کے اندر دونوں کام کرنا۔ یہ اس عبارت کا مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اکیلے حج کا سفر کر لیا اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر بعد میں عمرہ کر لیا، بلکہ یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ ایک ہی احرام کے اندر چونکہ کافی دیر تک رہنا ہوگا تو یہ ذرا مشقت والا کام ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ افضل ہے۔ تمتع کے اندر ایسا نہیں ہوتا، اور افراد کے اندر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس میں جلد ہی بندہ فارغ ہو جاتا ہے، اور تمتع کے اندر تو پہلے عمرہ ہوتا ہے تو عمرے کے احرام سے بندہ نکل جاتا ہے، اس کے بعد پھر حج کے لیے الگ سے احرام باندھنا پڑتا ہے۔ وصفۃ القران سے باقاعدہ حج قران کا طریقہ شروع ہو رہا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے اور کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ وصفۃ القران ان یحل بالعمرۃ والحج معا، کہ عمرہ اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھے گا، من المیقات، میقات سے، ویقول، اور کہے گا، عقیب الصلاۃ، نماز یعنی 2 رکعت نفل جو احرام باندھنے کے لیے پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد کیا کہے گا، نیت کیسے کرے گا، اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی،
کہ اے اللہ میں حج اور عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، دونوں کو میرے لیے آسان فرما لے اور دونوں کو مجھ سے قبول کر لے۔ تو اس طریقے سے یہ نیت کر لے گا دونوں کی ایک ساتھ، اور ایک ساتھ اس کا یہ احرام ہو جائے گا۔ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ ابتدأ بِالطَّوَافِ، پھر جب وہ مکہ میں داخل ہوگا تو سب سے پہلے طواف کرے گا، یعنی عمرہ کے اعمال اس نے پہلے کرنے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ حج کے اعمال اگر اس نے پہلے کر لیے اور پھر عمرہ کے کر رہا ہے تو اس صورت میں پھر اس کے وہ دم دینا ہوگا اور اس کا حج قران بھی یہ ساقط ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے طواف سے ابتدا کرے گا، تو یہ عمرہ کے افعال ابھی شروع ہو گئے۔ فطاف بالبیت 7 اشواط، لہٰذا 7 چکر وہ بیت اللہ کے گرد لگائے گا، طواف کرے گا۔ یرمل فی الثلاثۃ الاول منہا، اسی سابقہ طریقے کے مطابق جو ہم نے پیچھے ذکر کر دیا ہے اس کے مطابق پہلے 3 چکروں کے اندر رمل بھی کرے گا، اور اپنے کاندھوں کو ہلاتے ہوئے اور تھوڑا سا تھوڑے تھوڑے قدم ڈال کر اکڑ اکڑ کر چلنا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ اکڑ اکڑ کر چلنا ہے۔ وَيَمْشِي فِي مَا بَقِيَ عَلَى حِينَتِهِ، اور باقی جتنے بھی 4 چکر ہیں ان کے اندر اپنی اسی حینتی ہے نا، اپنی اسی وقار اور اسی سکون کے ساتھ چلے گا۔ وَسَعَىٰ بَعْدَهَا بین الصفا والمروہ، اس کے بعد پھر صفا اور مروہ کی سعی بھی کر دے گا۔ وَهَٰذِهِ أَفْعَالُ الْعُمْرَہ، تو فرمایا کہ یہ عمرہ کے افعال ہیں، تو یہ اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ حلق یہاں پہ نہیں کرے گا، یاد رکھیں، کیونکہ حلق کرے گا تو پھر احرام سے نکل جائے گا، اور جب تک احرام میں ہے تو حلق کرنے کی اجازت نہیں ہے، بال کاٹنے کی یا بال مونڈنے کی، اس لیے وہ حلق جو ہوگا وہ یوم نحر کے دن ایک ساتھ ہی اس کا ہوگا، حج کا اور عمرے کا۔ ثم یطوف بعد السعی، پھر اچھا یہ تو سعی اب کر کے فارغ ہوگا، اب حج کے لیے طواف قدوم شروع کر دے گا۔ ثم یطوف بعد السعی طواف القدوم، طواف قدوم یہاں پہ آ کر اس نے پھر کرنا ہے دوبارہ۔ وَيَسْعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، پھر اس طواف قدوم کے بعد جو سعی حج کے لیے ہوتی ہے وہ سعی صفا اور مروہ کے درمیان جا کر کرے گا۔ للحج، حج کے لیے، کما بیناہ فی الحق المفرد، جس طرح کہ حج افراد کرنے والے کے حق میں ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا۔ تو یہ دونوں اعمال الگ الگ کرے گا، 2 سعی ہوں گی احناف کے نزدیک، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی اس قارن کے لیے ہوتی ہے، جبکہ احناف کے نزدیک 2 ہیں۔ فَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، لہٰذا جب 10 ذو الحجہ کو یوم نحر کے دن وہ پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کر دے گا، ذبح الشاة او بقرۃ او بدنۃ او سبع بدنۃ، کہ وہ بدنہ بھی کہہ سکتے ہیں اور بدنہ بھی ہے، یہ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، کہ بکری ذبح کرے، یا یہ کہ گائے، یا ایک ہی اونٹ یا اونٹنی، یا یہ کہ ایک اونٹنی کے اندر یا ایک گائے کے اندر وہ 7 حصے جو ہوتے ہیں اس میں سے 7واں حصہ بھی اپنا رکھ سکتا ہے۔ او سبع بقرۃ، یا گائے کے اندر وہ اپنا 7واں حصہ بھی رکھ سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے کرے تو اس کی یہ قربانی، یہ واجب قربانی ہے، اس کی یاد رکھیں۔ چونکہ حج قران ہے تو حج قران میں اس نے 2 نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی ہیں، عمرہ کی بھی اور حج کی بھی موقع دے دیا ہے، تو شکر کے طور پر تو یہ دم شکر ہے، تو یہ اس نے کرنا ہے۔ فہذا دم القران، لہٰذا اس کو دم قران کہتے ہیں۔ یہ کسی جرم کی وجہ سے، کسی سزا کے طور پر نہیں ہے، بلکہ شکر کے طور پر ہے، لہٰذا اس میں سے یہ خود بھی کھا سکتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ مَا يَذْبَحُ، بس اگر اس کے پاس جانور نہ ہو یا اس کو خریدنے کے لیے رقم نہ ہو جس کے ذریعے سے وہ قربانی کرے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو واجب قربانی تھی، تو اس کے لیے قرآن مجید میں ہے کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحج فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم، کہ اگر کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے تو وہ 3 دن روزے حج کے دوران رکھے گا اور 7 دن روزے واپس آ کر رکھے گا، تو پھر اس نے یہ ترتیب سے روزے رکھنے ہیں۔ اگرچہ یہ آیت تمتع، حج تمتع سے متعلق ہے، لیکن چونکہ حج تمتع میں بھی حج اور عمرے کو جمع کیا جاتا ہے تو حج قران میں بھی ہے، تو لہٰذا دونوں اس کا مصداق ہو سکتے ہیں۔ صام 3 ایام، لہٰذا 3 دن روزے رکھے گا، وہیں ایام حج کے اندر ہی رکھنے ہیں، چونکہ نص میں یہی آیا ہے فی الحج، حج کے دوران۔ اور وہ کب رکھے گا؟ وہ بہت پہلے نہ رکھ لے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ ذوالقعدہ کے اندر رکھ لے یا ذوالحجہ کے بالکل شروع دنوں میں رکھ لے تو وہ بھی کافی ہو جائیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آخرھا یوم عرفہ، کہ ان 3 دنوں میں سے آخری دن یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کو ہونا چاہیے، یعنی 7، 8، 9 یہ 3 دن روزے رکھے،
کیوں؟ اس کی وجہ ایک ہو سکتا ہے کہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی گنجائش دے دی قربانی کرنے کی، تو اس لیے کہا کہ آخر میں جا کر رکھو 3 دن، تاکہ یہ کہ پہلے اگر گنجائش ہے تو پھر قربانی ہی کرے گا، روزے نہیں رکھے گا، اگر گنجائش نہیں ملی تو پھر 7، 8 اور 9 ان 3 دنوں میں یہ روزے رکھ لے۔ یاد رکھیں کہ ایام نہر سے پہلے پہلے یہ روزے رکھنے ہیں، یہ والے 3 روزے اس سے پہلے پہلے رکھنے ہیں، بعد میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعد میں تو پھر یوم نہر کے جو 3 دن ہوتے ہیں اس میں تو مہمانی کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، ان میں تو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد تو حج کے اعمال ہی ختم ہو جائیں گے، وہ تو پھر 7 روزے اس کے بعد رکھنے ہوتے ہیں، وہ ان میں ساتھ چلا جائے گا۔ اس لیے یہ جو 3 روزے ہیں یہ 9 ذی الحجہ سے پہلے پہلے، اور آخری دن 9 ذی الحجہ کا ہو، یوم عرفہ کا ہو۔ فَإِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ حَتَّى يَدْخُلَ يَوْمُ النَّحْرِ، اگر اس سے یہ روزے فوت ہو گئے تھے اور یہاں تک کہ 10 ذی الحجہ ہو گیا، یوم نحر کا دن داخل ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ لم یجزہ الا الدم، تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے مگر سوائے اور سوائے، صرف یعنی روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے سوائے اور سوائے دم دینے کے۔ اب اس نے دم ہی دینا ہوگا، اور دم کیا ہے وہ آگے آئے گا کہ اس میں بھی یہی ہے کہ جانور ہی وہاں پہ ہی ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے حرم کے اندر۔ اور دوسری عبارت یہاں پہ ہے کہ لم یجزہ، لم یجزہ کا معنی ہوگا کہ اس کے لیے کافی نہیں ہے الا الدم، سوائے دم کے۔ ثم یصوم 7 ایام، اچھا 3 دن تو یہ ہو گئے، اب 7 دن روزے رکھنے ہیں باقی، وہ کب؟ اذا رجع الی اہلہ، جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر آئے گا، کیونکہ قرآن مجید میں اذا رجعتم، تو گھر والوں کی طرف لوٹ کر آئے گا۔ اچھا اگر کسی نے وہاں روزے رکھنے ہیں تو کیا وہ وہیں مکہ کے اندر رہتے ہوئے بھی روزے رکھ سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ فإن صامها بمکہ، اگر مکہ کے اندر ہی روزہ رکھ رہا ہے وہی باقی 7 بعد فراغہ من الحج، حج سے فارغ ہونے کے بعد، جازہ، یہ بھی درست ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اذا رجعتم میں لہذا گھر کی طرف لوٹنا ضروری ہے، لیکن احناف یہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہے کہ رجعتم کا معنی یہ ہے کہ یعنی فارغ ہو جائے، یعنی اذا فرغتم، یعنی جب تم افعال حج سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد کر لو، ظاہر ہے کہ اس کے بعد بندہ گھر والوں کی طرف تو ویسے بھی لوٹ رہا ہوتا ہے۔ فَإِن لَمْ يَدْخُلِ الْقَارِنُ بِمَکہ، یہ میں نے جو ابھی بتایا تھا کہ ایسا ہے کہ اگر اس نے اعمال عمرہ پہلے نہیں کیے اور اعمال حج کر دیے تو اب اس کا یہ حج قران نہیں ہوگا، حج افراد بن جائے گا۔ تو یہی صورت کی طرف اشارہ کر دیا کہ فَإِن لَمْ يَدْخُلِ الْقَارِنُ بِمَکہ، مکہ کی طرف یہ حج قران کرنے والا آیا ہی نہیں ہے، داخل ہی نہیں ہوا۔ وَتَوَجَّهَ إِلَىٰ عرفات، اور عرفات کی طرف چلا گیا، اور وہاں پہ جا کر اس نے عرفات کے اندر وقوف عرفہ کر لیا۔ تو ظاہر ہے کہ وقوف عرفہ تو حج کے اعمال میں سے اور عام رکن ہے، جب اس نے حج کے اعمال کر دیا اب اس کے بعد آ کر مکہ کے اندر عمرہ کے احوال اس کے بعد نہیں کر سکتا، لہٰذا کیا ہو جائے گا؟ فَقَدْ صَارَ رَافِضًا لِعُمْرَتِهِ بِالْوُقُوفِ، لہٰذا وقوف عرفہ کرتے ہی وہ عمرہ کو چھوڑ دینے والا ہوگا، رافضاً یعنی اس کو ترک کر دینے والا شمار ہو جائے گا۔ وَسَقَطَ عَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ، دم قران جو دم شکر تھا، قربانی جو شکر کے طور پر کرنی تھی، جو واجب اس پہ تھی، وہ اس سے ساقط ہو گئی ہے۔ البتہ ایک دوسری چیز اس پر لازم ہو گئی ہے، وہ ہے وَعَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِ الْعُمْرَةِ، وہ اس کے اوپر عمرہ کو چھوڑنے کی وجہ سے، چونکہ شروع کرنے کے بعد جو عبادت چھوڑ دی تو اس کا پھر ہوتی ہے اس کا کفارہ، تو یہاں پہ اس کے اوپر دم لازم ہو جائے گا عمرہ کو چھوڑنے کی وجہ سے، شروع کرنے کے بعد چھوڑنے کی وجہ سے۔ وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا، اور ساتھ ساتھ ایک تو دم بھی دے گا اور ساتھ ساتھ عمرہ کی قضا بھی کرے گا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے حج قران کی افضلیت، اس کا طریقہ، اور دم قران یعنی جو دم شکر ہوتا ہے قربانی، اس کے مسائل، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس نے پھر کیا کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، تو یہ ہم نے پڑھ لیا۔ تو آج کا سوال آپ کی طرف جو متوجہ ہوتا ہے ہوم ورک کے طور پر، وہ یہ ہے کہ حج قران کسے کہتے ہیں، اور حج قران کیا ہوتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اور وہ افضل ہے تو افضل کیوں ہے۔ تو یہ 2-3 سوالوں کے جواب آپ نے اپنے ذہن میں تیار کرنے ہیں تاکہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔